بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ یعنی قربان گاہ یعنی جو مینا تھی وہاں تک پہنچنے سے روک دیا۔ مسلمان 70 اونٹ ساتھ لائے تھے قربانی کرنے کے لیے کہ جو پھر حدیبیہ میں ہی قربانی کرنے پڑے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ تک یعنی قربان گاہ تک پہنچنے سے روک دیا، اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں تم انہیں روند ڈالو اور بے خبری میں ان کی وجہ سے تمہیں بھی نقصان پہنچ جائے تو اذن جہاد تمہیں مل جاتا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو کافر ہیں انہیں ہم دردناک عذاب دیتے۔ یعنی ہم نے کیوں یہ جنگ روک لی ہے، تمہیں اذن جہاد نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا اور سلو کی صورت میں نتیجہ نکلا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خفیہ اسلام لا چکے تھے، اور اگر جنگ ہوتی تو ظاہر بات ہے مسلمان جب ان پر چڑھائی کر دیتے تو کوئی بیچ میں بے گناہ بھی ان کی زد میں آ جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ چھپنے کے لیے کر رہا ہے، یا بالآخر ان کو نقصان پہنچ جاتا، اور ان کو نقصان پہنچتا تو اس کا نتیجہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے مرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے برا نکلتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو کم از کم یہ کہ بعد میں پتہ چلتا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نادانستگی میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی مثلا قتل کر دیا ہے، یہ حادثہ ہو گیا تو یہ ایک برائی ہو جاتی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے روک لیا۔ ہاں اگر مسلمان اور کافر الگ الگ ہوتے مکہ میں تو ہم تمہیں یہیں پر اذن جہاد دے سکتے تھے۔ کب ایسا ہوتا، کب ہم اذن جہاد دیتے؟ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب بھی جاہلیت کا رکھ لیا، اور یہ کیا تھا میں نے عرض کیا تھا کل اس سورہ کے نزول کے پس منظر میں کہ جب رسول اللہ کا یہ قافلہ نکلا مدینہ سے مکہ کی طرف اور پورے علاقے میں خبریں پھیل گئی تو اب کفار مکہ کے لیے ڈبل مشکل بن گئی، دونوں صورتوں میں مشکل بن گئی۔ اگر ان کو روکیں تو سارے عرب میں شور مچے گا، بھئی تم خانہ کعبہ کے مالک تو نہیں ہو، جو چاہے زیارت کرنے کے لیے آ سکتا ہے، باقی بھی ایسا کریں گے۔ اور اگر نہ روکیں تو ان کی اپنی ناک کٹتی تھی کہ یہ مسلمان ہے تمہارے دشمن اور یہ تمہارے سامنے آ گئے ہیں اور تم انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو بالآخر وہ جو تعصب تھا اور کفر تھا، جاہلیت کا تعصب، وہ ان پر غالب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مکے میں نہیں گھسنے دینا، اور اللہ نے بالآخر صلح کروا دی، اور بعد میں جو نتائج نکلے تھے وہ نکلے۔ جب کفار نے اپنے دلوں میں تعصب رکھا، تعصب بھی جاہلیت کا، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنا سکون نازل فرمایا۔ یہ پھر وہی سکینہ کا لفظ ہے، یہاں پر بھی مسلمان یہ کون سا وقت ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی اور سب پریشان تھے کہ یہ کیسی شرائط ہے اور یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، مثلا سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو، تو دوبارہ اللہ نے اپنا سکون ان پر نازل فرمایا
اور انہیں تقوی کے اصول پر ثابت رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ یعنی انسان کی طرف سے جب کوشش ہوتی ہے تو اللہ بھی پھر اس کا مشکل وقت میں ہاتھ نہیں چھوڑتا، اگر اس پر اس کا پاؤں پھسلنے بھی لگے تو خدا پکڑ لیتا ہے۔ اور یہ روایت میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صاحب مروت ہوتے ہیں، اگر وہ کبھی پھسلیں تو ان کو فوراً تانے دینا شروع مت کر دو، غلطی سے اگر ان سے ہو جائے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس قسم کا کوئی انسان پھسلتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، نادانستہ اس سے غلطی ہوتی ہے، تو فوراً ہی شروع ہو جاؤ، ہزار اچھائیاں بھول جاؤ اور اس کو ایک کو پکڑ کے کہو کہ تو یوں تھا تو یوں تھا تو یوں، تانے دینا شروع کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور تقوی کے اصول پر انہیں قائم رکھا، اور وہ اس کے مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ ابھی سچا ثابت ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ یقینی قرار دے رہا ہے اس کو کہ اللہ نے ثابت کر دیا۔ اور وہ سچا ثابت کیسے کیا؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، یہاں وہ لفظ ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ ہو، اللہ نے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے حق پر مبنی خواب کو سچا ثابت کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم لوگ اپنے سر تراش کر اور بال کتروا کر، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے محلقین، حلق پورا سر منڈوا دینا، اور مقصرین، یہ مقصرین وہ نہیں ہے جو آج کل ہم نے چکی چلائی ہوئی ہے، مقصرین یعنی تقصیر، سر کو منڈوانے کی جگہ جب تھوڑے سے بال کٹوائے جاتے ہیں یا ناخن کاٹا جاتا ہے ہاتھ یا پیر کا، اس کو تقصیر کہتے ہیں حج یا عمرے کے موقع پر، کہ اس کے اپنے احکام ہیں۔ تم سر منڈوا کر یا بال کتروا کر حتماً مسجد الحرام میں امن کے ساتھ بغیر کسی خوف کے ضرور داخل ہوگے، پس اسے وہ بات معلوم تھی جو تم نہیں جانتے تھے، پس اس نے اس کے علاوہ بھی ایک نزدیکی فتح ممکن بنا دی۔ یہ اللہ کے یعنی قرآن کے صداقت پر جو دلائل ہیں ان میں سے یہ دلیل کہ اللہ نے قاطعانہ فرما دیا کہ تم نے داخل ہونا ہے مسجد الحرام میں امن کے ساتھ، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے ایک فتح تمہیں دے دی ہے، اور وہ فتح وہی خیبر کی فتح تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔